السلام علیکم طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ہر ویڈیو ملے، کیونکہ بچوں کو بہت پریشانی ہے کہ قواعد و انشاء مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ 9th کے حوالے سے قواعد و انشاء میں گرامر ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قواعد و انشاء سے کہانیاں۔ سب سے پہلی ہے شیر کا گھر۔ میں آپ کو فوراً پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ سن سکتی ہیں اور پھر اس کو اپنی کاپیوں پہ نوٹ کر کے لکھیں۔ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھار میں دھاڑا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لفظوں کو موضوع کے مطابق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرہ بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے الصبح اپنے بیٹے کو، تلفظ پر بھی آپ نے غور کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرہ بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بھائی، کہانیوں میں موقع کی مناسبت سے محاورات کا استعمال بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی کہ آگے کا سوچا نہ پیچھے کا، کچھ بھی نہیں دیکھا اور پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا، شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادھموا سا ہو گیا۔ ادھموا، نیم مردہ، مرنے والا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے۔ انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا جھلسا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں، یعنی کہ یہ تو اوپر پہنچ رہے ہیں اور ہمیں تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا، اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ یہ تھی آپ کی پہلی کہانی۔ یقیناً آپ نے اس سے سیکھا ہوگا کہ حاضر دماغی اور عقل مندی بہت ضروری ہے۔ دوسری کہانی ہمارے پاس، گیدڑ کی مکاری۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک غول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا جھامتا چلتا پھرتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قداور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک جگہ جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ فکر نہیں ہوتا بھائی، فکر کرنے لگے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور۔ حضور لفظ بولا ہے میں نے بھائی، تلفظ ذہن میں رکھیں غور سے، حضور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غلط اردو مت بولا کریں۔ حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھنسنے لگا۔ آخر گھٹنوں تک دلدل میں دھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا یارہ تھا نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت، یعنی کہ نہ آگے جانے جوگا رہا نہ پیچھے ہونے پا رہا تھا، کیونکہ دلدل میں بڑے ڈیل ڈول والا ہاتھی جو تھا وہ پھنس گیا۔ اس کے بعد ہے جی
گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا، یہ دو چشمی ہے گاف کے بعد، اس کو آپ ٹھیک سے لکھیے گا۔ اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو میں آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا۔ محاوروں پر غور کریں بھائی، کہانیوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ محاورات کا استعمال کسی بھی بات کے کلام میں تحریر کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا کہنے لگا، ہاں جلد بلاؤ، گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے۔ سینکڑوں نہیں، ٹھیک ہے، نون نہیں آتا۔ آن جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے لے کر کھانے۔ ہاتھی نے بتیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ جی تو دیکھا آپ نے، یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور آپ کے پاس دو کہانیاں بھی قواعد انشاء کی آ گئیں۔ یہ آپ ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے پیپر کی تیاری بہت اچھی ہو جائے۔ اور جب اسکول کھلیں گے، تمام طلبات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اسکول کھلیں گے تو پھر بہت زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا، کورس کور کرنا ہوتا ہے اور مختلف ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور بچے پھر اس وقت بالکل ہی گھبرا جائیں گے اسٹڈیز سے۔ تو آپ لوگوں کو ابھی سے میں اس لیے یہ کام کروا رہی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ یہ کرتے جائیں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کریں گے تو یقیناً آپ کو بعد میں آنے والی بھی تمام ویڈیوز جو کہ آپ کے لیے مفید ہیں ضرور ملتی رہیں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔